میرے امام نے پھر قلبی جہاد فرمایا، اور ایسا جہاد فرمایا کہ آج تک کوئی مائی کا لال میرے امام کی کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکا۔ میرے امام نے 1000 سے زائد کتب لکھی ہیں، میرے امام کے نعتیہ دیوان کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا ہے، 1000 کتب تو ایک سائڈ پہ ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ حضور مر کر مٹی ہو گئے معاذ اللہ، آپ نے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ اپنی قبر کے اندر حیات ہیں، فقط آپ نے دنیا کی نظروں سے پردہ فرما لیا ہے، فقط آپ نے دنیا کی نظروں سے پردہ فرما لیا ہے، آپ اپنی قبر کے اندر حیات ہیں۔ اور جب کسی نے میرے مصطفیٰ کریم کی نورانیت کا انکار کیا تو آپ نے پھر قلم اٹھایا اور پورا قصیدہ لکھ کے رکھ دیا، فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تو میرے مصطفیٰ کریم کی نورانیت کا انکار کر رہا ہے۔ احمد رضا کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ تو کہتا ہے میرے مصطفیٰ کریم نور نہیں ہے، احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی نسل میں بچہ بچہ جو ہے اس کو بھی اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب کسی نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہنے کی کوشش کی، آپ نے پھر قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس بات پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمانے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تم میرے حضور کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی جب دو شخصیات آپس کے اندر محبوب اور محب بن جاتے ہیں نا، وہاں میرے تیرے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جو محبوب کا ہوتا ہے وہی محب کا ہوتا ہے، اور جو محب کا ہوتا ہے وہی محبوب کا ہوتا ہے۔